إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا وأعلانا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه بارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا علي العظيم حضرات گرامی، بزرگان محترم، رونق افروز ڈائس پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، شورائے اسلام، پردے میں رہنے والی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام پہنچے اللہ کے حبیب پاک عقائد عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر۔ دوستو اور بزرگوں، جہاں بھی دینی اجلاس ہوا کرتا ہے، دینی مجلس ہوتی ہے، شیطان ہر طرح سے چاہتا ہے کہ ہم انسان کو ناکام کیسے کریں۔ آپ حضرات بے انتہا قابل مبارکباد کے لائق ہیں کہ جناب حاجی منا صاحب جو حج کرنے کے لیے کل یہاں سے تشریف لے جائیں گے، اس تعلق سے ہماری اور آپ کی یہاں حاضری ہوئی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ کرسی کو لے کر تھوڑا آگے اور تشریف لے آئیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ بے انتہا خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نگری تشریف لے جا رہے ہیں۔ آپ ان سے ملنے کے لیے اور اپنا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک
اپنا سلام پہنچانے کے لیے یہاں تشریف لائے. آگے تشریف لے آئے. تھوڑی دیر آپ حضرات بیٹھے، کرسی والے آگے تشریف لے آئے. ماشاءاللہ آگے تشریف لے آئے تاکہ مقررین حضرات کو، شورائے اسلام کو لگے کہ ہاں سامعین الحمدللہ سننے کے موڈ میں ہیں. ماشاءاللہ آپ حضرات بے انتہا خوش نصیب ہیں. دوستو اور بزرگوں، جو دین کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے وہ جنت کے بڑھنے والوں میں سے ہوتا ہے. جو دین کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے وہ جنت کے بڑھنے والوں میں سے ہوتا ہے. اور توبہ کرنا حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. ضد پہ اڑا رہنا ابلیس کا یہ عمل ہے. ضد پہ رہنا ابلیس کا یہ فعل ہے. اس لیے آپ حضرات ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں. اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے کو اللہ چنتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نگری نہیں جا پاتا ہے. آپ کو معلوم کتنے ایسے لوگ اپنے علاقے میں تھے اور گزر گئے. آپ دیکھیے جھاجھا میں بڑے گھرانہ میں سے جن کی کتاب لالو پرساد کے ساتھ چھپی تھی، ان کے سامنے میرا ان کے ساتھ شعر و اشعار ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو مدینہ کی حاضری کے لیے قبول نہیں کیا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، واقعی میں اللہ پاک جس کو پسند کرتا ہے اسی کو اپنے محبوب کے پاک نگری کے لیے انتخاب کرتا ہے اور چنتا ہے. اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اور حدیث میں بھی آیا حج تعونو، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے. آج تک کبھی آپ نے سنا کہ حاجی حج کیا اور کٹورا لے کے نعوذ باللہ بھیک مانگ رہا ہے؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کے محبوب کی حدیث ہے کہ حج کرنے والا غنی ہوتا ہے. حج تعونو، حج کرو مالدار ہو جاؤ گے. حاجی کا مقام اللہ نے بہت اونچا کیا ہے. لیکن دوستو اور بزرگوں، اسی لیے قاصر ربانی نے کہا تھا، چلو قاصر چلو محبوب ربانی کے روزے پر. چلو قاصر چلو محبوب ربانی کے روزے پر. وہاں کی موت بہتر ہے یہاں کیسے جینے سے. وہاں کی موت بہتر ہے یہاں کیسے جینے سے. اور دوستو اور بزرگوں، یاد رکھیے ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ رہے فرش پر بات کیا میرے آقا عرش والا سے. چونکہ حج کے تعلق سے آج یہ پروگرام انعقاد کیا جا رہا ہے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، روایت میں آتا ہے کہ ایک حاجی 400 انسان کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ یقین جانیے کہ یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ارکان ہے، ایک رکن ہے. لہذا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اس مقام کے لیے چنا ہے، وہاں کی حاضری کے لیے چنا ہے. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، رنگ کالا ہو، گورا ہو، گندمی رنگ کا ہو، عرب کا رہنے والا ہو اور انڈونیشیا کا رہنے والا ہو، پاکستان کا رہنے والا ہو، کسی ملک کا رہنے والا ہو، جب حاجی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے، میرے دوستوں بزرگوں، مختلف زبان ہے، مختلف ڈیزائن، مختلف شکلیں ہیں، لیکن سب کی زبان پر وہ ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اللہ رب العزت کی مہربانی پر قربان جائیے. جب حاجی حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو میرے دوستوں بزرگوں، وہ بہترین قیمتی لباس کو بھی حکم ہوتا ہے، یہ بہترین قیمتی لباس کو اتار دو، یہ بہترین ٹوپی کو اتار دو، یہ بہترین جوتا کو اتار دو، اور وہ ایک چادر، وہ کفن والی چادر پہن لو. عرب پتی آدمی بھی ہے پھر بھی اسی لباس کو پسند کرتا ہے، اور وہ لباس اس طرح انسان
اکبر ہوں، فاروق اعظم ہوں، عثمان غنی ہوں، علی مرتضیٰ ہوں۔ اور دوستو بزرگوں، حق تو یہ ہے کہ محبوب خدا کو بھی حکم ہوتا ہے کہ اس لباس کو اتار کر وہ قبر والا لباس کو آپ اپنا لیں۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، اس لباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر کبھی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی اپنے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہ رہا کہ جب آپ جائیں گے تو سب سے پہلے وہاں کی حاضری قبول ہونے کے لیے علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ آپ کو سب سے پہلے اس بات کا آپ کو ظاہر کرنا ہوگا کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، اسی لیے کسی شاعر نے شعر میں کہا جب عقیدے میں ضعف آتے ہیں، جب عقیدے میں ضعف آتے ہیں، کعبہ دل میں بھی پتھر کے صنم آتے ہیں۔ جب عقیدے میں ضعف آتے ہیں، کعبہ دل میں بھی پتھر کے صنم آتے ہیں۔ اگر عقیدہ اگر صحیح نہیں ہے تو خانہ کعبہ میں ایک پیر پر بھی وہ عبادت کرے گا، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں وہ مقبول نہیں ہو سکتا۔ تو عقیدہ کو درست کرنے کے لیے ہی یہ ترانہ ہے، یہ دعائیہ کلمات، یہ ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک۔ دوستو اور میرے بزرگوں، اب آگے جب چلیں گے حکم ہوتا ہے کہ بھائی سینے کو تان کر چلو، اکڑ کر کے چلو، لیکن خبردار خبردار وہاں کے علاوہ دنیا میں کسی جگہ بھی تمہارے لیے سینہ کو تان کر چلنا، کندھے کو ہلا کر چلنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن حج کے دوران میں اللہ کا حکم ہے وہاں سینہ کو تان کر کے چلو، کندھے کو ہلا کے چلو۔ اس لیے یہ چیز اللہ نے پسند کیا ہے، تو جس چیز کو اللہ نے پسند کیا ہے وہی عبادت ہو سکتی ہوگی، اور جس میں اللہ کا حکم نہیں ہے وہ عبادت نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے حضرت مولانا قاری طیب رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں خطبات حکیم الاسلام کے چہارم جلد کے اندر کہ طریقہ سنت پر عادت بھی عبادت بن جاتی ہے، طریقہ سنت پر عادت بھی عبادت بن جاتی ہے۔ المختصر طور پہ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آئیے ایک واقعہ میں حاضر کرتا ہوں پھر اپنی جگہ لیتا ہوں، اور حضرت مولانا نوشاد عالم صاحب مظاہری دعوت برکاتہ العالیہ سے میں استدعا کرتا ہوں آپ کے گوشے گزار اگر میری آواز پہنچ رہی ہو تو آپ برائے کرم برائے مہربانی آپ اسٹیج پر تشریف لا کر آپ اپنے مواعظ حسانہ سے سامعین کے دلوں کو محظوظ کریں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے دوستو اور میرے بزرگوں، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک سال حج کرتے تھے اور ایک سال جہاد میں وقت دیا کرتے تھے، ایک سال حج اور ایک سال جہاد میں۔ اور آپ یہ یاد رکھیں زندگی میں ہر انسان جو صاحب وہ مال ہے، صاحب نصاب میں جس کے اوپر اللہ نے حج فرض کیا، تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے، یاد رکھیں۔ جتنی دولت ہو جائے ریل پیل، لیکن زندگی میں حج ایک مرتبہ فرض ہے، اس کے علاوہ جتنے مرتبہ بھی جائیں گے وہ نفل شمار ہوگا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک سال حج کیا کرتے اور ایک سال جہاد میں وقت دیتے، جہاد کیا کرتے۔ اب میرے دوستو بزرگوں، اس سال آپ کا حج کا سال سامنے آیا، 500 اشرفیاں آپ کے پاس موجود تھی، آپ کے پاس 500 اشرفیاں موجود تھی، اس کو لے کر آپ ارادہ کر لیے حج کرنے کے لیے چلنا شروع کیا۔ آپ نے گھر سے نکلے، راستہ کو آپ نے طے کیا کہ راستے ہی میں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں ایک
کہ وہ خاتون اور اس کے گھر کے تمام افراد 4 دن سے بھوک کی حالت میں وقت گزار رہا تھا، 4 دن سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب اس خاتون کے سامنے سے جب گزر ہوا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا، تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ کی نظر وہاں تک پہنچتی ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک بت جس کو بطخ کے لیے مرا پڑا ہوا ہے، اس کو لے کر اپنے بال بچوں، اپنے گھر والوں کو مرا ہوا کھلانے کے لیے تیار ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس خاتون سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا چھوڑ، مجھے اس حالت پر مجبور کر دیا عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، وہ مجبور ہو کر کے خاتون عرض کرتی ہیں میں اور میرے گھر کے تمام افراد 4 دن سے بھوک کی حالت میں ہے، اسی وجہ سے یہ مرا ہوا مردار سمجھ لیجئے لے جا رہا ہوں لے کہ کھلانے کے لیے، چونکہ اس پیریڈ میں جائز ہے جان کا بچانا۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ سننا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کیا کرتے ہیں، جو آپ نے سفر کے لیے 500 اشرفیہ لے جانے کے لیے تیار تھے حج کے لیے، اس اشرفی کو آپ نے اس خاتون سے کہا اپنی گود کو پھیلا۔ میری ماں بہنوں بیٹیوں، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، ذرا دھیان سے سنیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے کہا اس خاتون سے کہ اے خاتون تو اپنی گود کو پھیلا۔ اس خاتون نے اپنی گود کو پھیلائی، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے وہ 500 اشرفیاں اس خاتون کی گود میں دے کر وہاں سے چل پڑے، وہاں سے چل پڑے۔ آپ نے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس سال حج کا ارادہ آپ نے ملتوی کر دیا، روک دیا۔ اب حاجی حج کرنے کے لیے سب چلے گئے، یہ تو اشرفیہ 500 اشرفی کو اس خاتون کی گود میں دے کر اپنے حج کو کرنا ملتوی کر دیا۔ اب میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، 4 دن گزرنے کے بعد جب یہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس رقم کو، اس اشرفی کو اس خاتون کی گود میں دے کر اپنے گھر تشریف لائے اور رات میں جب سوئے، قربان جائیے میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں بیٹیوں، قربان جائیے، جب وہ رات میں سوتے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آمنہ کے لاڈلے، عبداللہ کے پیارے، ہم غریبوں کے سہارے، امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حضور اکرم صاحب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کہا اے عبداللہ ابن مبارک، تو نے اس اشرفی کو جو اس خاتون کو دے دیا، اور اس خاتون کو اس مصیبت اور اس خاتون کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے، اللہ تو ہر چیز پر تنہا قادر ہے، اللہ رب العالمین نے اس خاتون کو اس مصیبت سے جو نکالا، تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بارہ الہ پروردگار عالم عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک فرشتہ کو آپ مقرر کر دیجئے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی خواب میں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے لیے؟ اے اللہ، عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے لیے ایک فرشتہ کو مقرر کر دیجئے، تاکہ قیامت کے صبح تک وہ فرشتہ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کی طرف سے حج کرتا رہے، قیامت تک کے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے لیے حج کرتا رہے اس کے جانب سے۔ اب عبداللہ ابن مبارک، تمہیں اختیار ہے حج کرنا یا نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، کہ واقعی میں حج والا عمل بہت اونچا ہے، لیکن زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے۔ اگر آپ اس چیز کو کر چکے ہیں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال دیا ہے، آپ کی نگاہ وہاں تک پہنچ رہی ہے۔ بہت ایسے آدمی ہیں، بہت ایسے ہیں لوگ جس کی
بچیاں آج سسک رہی ہے، جوڑے کے لیے پریشان ہے، اگر آپ نے اس حالت میں، اس پوزیشن میں آپ نے اس کی مدد کی تو یقین جانیے اللہ رب العالمین کی ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں آپ حضرات سے یہ اس واقعہ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں دیکھیے ایک مرتبہ حج کیے اور 3 یا 4 عمرے کیے ہیں۔ آپ بھی ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آج ہمارا پڑوسی ہمارے بغل کا ہم سے خوش ہے یا ناراض ہے۔ حقوق اللہ کی جہاں تک بات ہے، میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، حقوق اللہ کی جہاں تک بات ہے اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، لیکن بندوں کے جو حقوق ہیں جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ رب العالمین بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم غلطی مانتے ہیں، ارے بھائی غلطی اس سے مانو جس سے آپ نے غلطی کی، جس کے ساتھ نے اپنے ظلم کیا ہے، آپ اس کو منائیے، آپ اس کو راضی کیجئے اور کہیے چچا جان، بھائی جان، فلاں جان، اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ معاف کر دیجئے، اس لیے میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جو بھی مجھ سے غلطی آپ کے ساتھ ہوئی ہے میں معافی چاہتا ہوں۔ خدائے پاک کی قسم جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب ذوالجلال بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حج کرنے والوں کو یہ چاہیے جس سے معاملہ میں گڑبڑ شڑبڑ ہوا ہے، معاملہ میں کمی بیشی ہوئی ہے، وہ آپ سے ناراض ہے، آپ اس کو راضی کرنے کا کام کریں تاکہ آپ اس ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکیں۔